حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب سید محمد حسنین صاحب ابن سید جمیل حسن صاحب مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، دامن وقت کی تنگی اور موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، چونکہ یہ مجلس ایک نہایت شریف النفس، ایک محب اہل بیت، ایک شریف النفس مرد مومن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی نسبت سے کچھ عرض کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے جس ایک مختصر سے فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے ان افراد سے جو مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور کسی حالت میں بھی اللہ کے ذکر کو، دامن ذکر معبود کو ترک نہیں کرتے، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ان سے ایک وعدہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں کسی عالم میں بھی فراموش نہیں کروں گا۔ دیکھیے عزیزوں، یہ وعدہ اور اس وعدے کے الفاظ جو بھی ہوں یا اس جیسے جتنے بھی وعدے اللہ نے اپنے بندوں سے فرمائے، ان تمام وعدوں میں اگر آپ غور کریں تو ایک خاص فلسفہ، تو ایک خاص پیغام پوشیدہ ہے۔ اگر آپ متوجہ ہوں گے تو گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ تمام تر وعدہ الہی میں ایک خاص فلسفہ اور خاص پیغام یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہوتی ہے، وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائیں کہ جو اہمیت اللہ کی نظر میں احکام شریعت کی ہے، وہی جذبہ شرافت کی ہے۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر احکام اسلام و احکام عبادات و احکام شریعت وہ ہیں کہ جس میں عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونے کی شرط ہے یا مومن ہونے کی شرط ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے، میری طرف متوجہ رہیے گا، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط رکھی گئی اور نہ مومن ہونے کی شرط رکھی گئی۔ آپ پوچھے وہ کون سے احکام ہیں، تو کم سے کم 2 حکم ایسے ہیں کہ جس میں نہ اسلام کی شرط ہے نہ ایمان کی شرط ہے، نہ مسلم ہونے کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے، جس میں ایک حکم ہے اطاعت والدین کا حکم، ماں باپ کی اطاعت کا حکم، میری طرف متوجہ رہیے گا، اور دوسرا حکم ہے غریبوں کی مدد کا حکم۔ دیکھیں، اطاعت والدین کے لیے والدین کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے،
علماء بیٹھے ہیں، آپ تصدیق فرمائیں، کسی حدیث پہ کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کی عزت کرنا اور مسلمان نہیں ہیں تو ان کی عزت نہ کرنا، اگر ماں باپ مومن ہیں تو ان کی خدمت کرنا اور وہ مومن نہیں ہے تو ان کی خدمت نہ کرنا، نہیں، اطاعت والدین کے لیے والدین کا نہ مسلم ہونا شرط ہے اور نہ مومن ہونے کا شرط ہے۔ کسی مذہب کے ہوں حکم ہے کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی عزت کرو، اگر وہ غیر مومن بھی ہیں تو ان کی خدمت کرو، خالی حکم نہیں ہے بلکہ روایت بھی ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بہت سے افراد آتے تھے، جس میں ایک غیر مسلم تھا، ایک عیسائی تھا، وہ بھی اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے جب مدینے آتا تھا تو خدمت امام میں پہنچ جاتا اور پھر وہ امام کی خدمت میں آتے آتے امام کے کردار سے، امام کی تعلیمات سے، امام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ ایک دن اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور مذہب جعفری بھی اختیار کر لیا۔ توجہ سنیے گا، وہ مسلمان بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن چلا گیا، مہینے 2 مہینے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میری زندگی میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا الجھن ہے؟ کا الجھن یہ ہے کہ میری ماں غیر مسلمہ ہیں، ان کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، ان کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے میں الجھن میں مبتلا ہوں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو اپنی والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، اپنی والدہ کی بے پناہ عزت کرتا تھا، لیکن اب ان کا مذہب الگ، میرا مذہب الگ، ان کا دین الگ، میرا دین الگ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اپنے غیر مسلم والدہ کی عزت کروں یا نہ کروں؟ میں اپنی غیر مومنہ والدہ کی خدمت کروں کہ نہ کروں؟ تو امام مسکرائے، فرمایا تم جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اب اس سے زیادہ کیا کرو۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمائیے گا، میں آپ کو ایک نتیجے تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا، لیکن ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیں کہ امام نے فرمایا پہلے جتنی عزت کرتے تھے اس سے زیادہ کیا کرو۔ تو اطاعت والدین کے لیے، خدمت والدین کے لیے نہ مسلم ہونے کی شرط رکھی گئی نہ مومن ہونے کی شرط۔ دوسرے غریبوں کی مدد، غریبوں کی مدد کے لیے بھی آپ کو کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ملے گی کہ اگر کوئی پیاسا مسلمان ہے تو پانی پلانا اور وہ مسلمان نہیں ہے تو پانی نہ پلانا، اگر کوئی بھوکا مسلمان ہے تو کھانا کھلانا اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے کھانا نہ کھلانا۔ بھائی غریبوں کی مدد کے معاملے میں بھی نہ اسلام کی شرط ہے نہ ایمان کی شرط ہے۔ بھئی یہ جملہ متوجہ ہوں گے تو رائے گا نہ جائے گا۔ غریبوں کی مدد کے لیے مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے غریبوں کی مدد کے لیے بھی مذہب دیکھنے کا حکم نہیں ہے، وہاں کے اوپر ضرورت دیکھنے کا حکم ہے کہ پیاسا ہے کسی مذہب کا ہو پانی پلاؤ، بھوکا ہے کسی مذہب کا ہو تو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ عجیب بات ہے عزیزان گرامی، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، اور روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری، لیکن اطاعت والدین میں والدین کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کے معاملے میں غریبوں کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزو سبب یہ ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج کا تعلق شریعت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن خدمت والدین کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ بھائی خدمت والدین کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ غریبوں کی مدد کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ یہ جو ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے یہ صرف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، خون میں چھپی ہوئی شرافت کی بنیاد پر۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں گرمی کو دیکھتے ہوئے اور وقت کو دیکھتے ہوئے اور مہینے کو دیکھتے ہوئے مناسب تو یہ تھا کہ میں غدیر پڑھتا، لیکن ایصال ثواب کی مجلس ہے، صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔
تو آپ توجہ فرمائیں میں نے کیا عرض کیا کہ جذبہ شریعت کے ساتھ اللہ جذبہ شرافت کی بڑی قدر کرتا ہے، احکام شریعت کے ساتھ جذبہ شرافت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جہاں ایک طرف اللہ نے نبیوں کے قصیدے بیان کیے، رسولوں کی منقبتیں بیان کی، اماموں کی مدح و ثنا فرمائی، پیغمبروں کی تعریف کی، بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اسی طرح قرآن میں جس طرح سے اللہ نے نبیوں کے قصیدے، رسولوں کی منقبتیں، اماموں کی مدح و ثنا کی ہے، اسی طریقے سے قرآن میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو نبی نہیں ہیں مگر قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا، جو رسول نہیں ہیں قرآن نے ان کی بھی تعریف کی، جو پیغمبر نہیں ہیں قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا۔ آپ پوچھئے وہ کون لوگ ہیں؟ تو اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جناب آسیہ رسول نہیں ہیں قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ حبیب نجار پیغمبر نہیں ہیں قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ جناب حزقیل رسول نہیں ہیں، ارے ذرا سا متوجہ ہوئیے، قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ دو قدم آگے بڑھیے، جناب ابو طالب امام نہیں ہیں مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جناب ختیجہ رسولوں میں نہیں ہیں مگر قرآن ان کی بھی منقبت پڑھ رہا ہے۔ قرآن سے پوچھئے کہ یہ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اصحاب کہف کی تعریف کی بنیاد کیا ہے؟ آسیہ کے قصیدے کا سبب کیا ہے؟ حزقیل کی منقبت کا سبب کیا ہے؟ جناب ابو طالب کی مدح و ثنا کی وجہ کیا ہے؟ جناب ختیجہ کی تعریف کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن آواز دے گا نادان، ہم نے نبیوں کی تعریف نبوت کی بنیاد پر کی، رسولوں کی تعریف رسالت کی بنیاد پر کی، مگر اصحاب کہف کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر۔ ہم نے جناب آسیہ کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر کی ہے، جناب ابو طالب کا قصیدہ ان کی شرافت کی بنیاد پر پڑھا ہے، جناب ختیجہ کی منقبت ان کی شرافت کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے بندوں میں شریف کتنے ہیں۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ صاحبان شرافت کتنے ہیں، جذبہ شرافت کتنا رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں قصیدہ اصحاب کہف کا بھی پڑھا گیا، منقبت جناب آسیہ کی بھی ہے، مدح و ثنا حزقیل و حبیب نجار کی بھی ہے، اور تعریف جناب ابو طالب کی بھی ہے، قصیدہ جناب ختیجہ کا بھی ہے۔ مگر علماء بیٹھے، صاحبان فہم بیٹھے، صاحبان عقل بیٹھے، آپ جب پڑھیے قرآن تو ایک فرق نظر آئے گا۔ بھائی قرآن میں جتنے شرفاء کا ذکر ہوا ان شرفاء کے تذکرے میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ قرآن نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے عمل کو اللہ نے ان کا عمل کہا۔ بھائی ذات توجہ فرمائے نا خدا کے لیے، جب آسیہ کا ذکر ہوا تو آسیہ کے عمل کو آسیہ کا عمل کہا، جب حبیب نجار کا ذکر ہوا تو حبیب نجار کے عمل کو حبیب نجار کا عمل کہا، جب حزقیل کا ذکر ہوا تو حزقیل کے عمل کو حزقیل کا عمل کہا، مگر جب جناب ابو طالب کا ذکر ہوا تو ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا، جب جناب ختیجہ کا قصیدہ پڑھا تو ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ گود ابو طالب کی آواز دی ہم نے پناہ دی، توجہ فرما رہے ہیں آپ، دولت بی بی ختیجہ کی آواز آئی ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ بھائی آسیہ کا عمل ان کا اپنا عمل کہلایا، حزقیل کا عمل ان کا اپنا عمل کہلایا، مگر ابو طالب کی پناہ اللہ نے کہا میں نے پناہ دی، ختیجہ کی دولت کہا میں نے تمہیں غنی بنایا۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ عمل جو اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں۔
توجہ فرما رہے علماء بیٹھے، وہ عمل جو رضائے معبود کے حصول کے لیے انجام دیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور وہ عمل جو اللہ کی جانب سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ وہ عمل جو اللہ کی جانب سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ قرآن میسج دے رہا ہے کہ سارے شرفاء کے عمل للہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر ابو طالب و خدیجہ کا عمل، بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں، من اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ ارے للہ والا ہونا اور ہے، من اللہ والا ہونا اور ہے۔ مجھے کہنے دیجئے حسقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا نہیں، ابھی جملہ نہیں پہنچا۔ حسقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا اور ہے، زوجہ ہونا اور ہے، خدیجہ ہونا۔ صلوات ہے محمد علی محمد۔ بھائی ان کا عمل من اللہ کے دائرے میں، گو جناب ابو طالب کی ہے، آواز رہی ہم نے آپ کو پناہ دی۔ دیکھیں یہ پناہ دینا، کسی کو محفوظ کر لینا۔ قبلہ تھوڑا آگے آ جائے، دھوپ آ رہی ہے، آپ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ دیکھیں ایک بات میں اپنے ہمسنوں سے اور اپنے بزرگوں سے تو کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ گرمی تو یقیناً بہت ہے، لیکن محبت اہل بیت کے لیے امام نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، اس کا مطلب محبت اہل بیت کی تاثیر میں سردی ہوتی ہے، محبت اہل بیت میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو جب محبت اہل بیت میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو ٹیمپریچر 54 ہو جائے تو کیا، 44 ہو جائے تو کیا، 34 ہو جائے تو کیا، 24 ہو جائے تو کیا۔ اگر دل میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک ہے تو سماعت کا ٹیمپریچر 14 رکھنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ دے محمد علی۔ یا علی یا علی اللہ اکبر۔ بھائی یہ موسم کی گرمی اور یہ تپش اور یہ اماس اور یہ ہوا کی قلت اور یہ پسینوں کا دریا، ارے اللہ کی قدرت ہے، قدرت اللہ کی ہے، سزا بندوں کو نہ دیجئے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ بہرحال میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، توجہ سنیے گا، میں عرض کر رہا ہوں یہ پناہ دینا، یہ تحفظ دینا، مولا سلامت رکھیں آپ کو، آپ حوصلہ بڑھا رہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یہ پناہ دینا ایک ایسا عمل ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد علی محمد۔ محمد سنیں، بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، پناہ دینا، کسی کو محفوظ کر لینا، دشمنوں سے بچا لینا، یہ اتنا اہم عمل ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے، کہ جب آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے تو 2 ہجرتیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہجرت نبی، پیغمبر مکے سے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینے گئے، اسے تاریخ کہتی ہے ہجرت نبوی، اور ایک ہجرت اس ہجرت سے ہی پہلے ہے جسے کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ۔ یہ ہجرت حبشہ کیا ہے؟ جب پیغمبر نے اعلان اسلام فرمایا اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی کا دائرہ تنگ کیا گیا، ان کا جینا دوبھر کیا گیا، تو 70 کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کی اجازت سے جناب جعفر طیار کی قیادت میں ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے، حبش چلے گئے۔ اسے کہتے ہجرت
حبشہ. اب دیکھیں ہجرتیں دو ہیں مگر دونوں ہجرتوں میں ایک بات مشترک نظر آئی. وہ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی سپر بن کے ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا، اور جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی تب بھی پیغمبر کے بستر پہ ابو طالب کا بیٹا نظر آیا. یعنی محافظ کے طور پر یا تو تاریخ میں جعفر طیار نظر آئے یا حیدر کرار نظر آئے. مجھے کہنے دیجئے وہ جتنی تلواریں جن کے صدقے میں امت رسول کی گردنیں بچی ہیں وہ بنی امیہ کی نیام سے نہیں نکلی ہیں، بنی ہاشم کی نیام سے نکلی. اب یہ 70 کلمہ پڑھنے والے راتوں رات چھپتے چھپاتے جناب جعفر طیار کی قیادت میں افریقہ پہنچ گئے. وہاں کا بادشاہ بھی غیر مسلم تھا، عیسائی تھا مذہباً، نام تھا اس کا نجاشی. یہ نجاشی کے پاس پہنچے کہ ہم تمہارے ملک میں تمہارے یہاں پناہ لینے آئے، ہمارے شہر میں ہمارا جینا دوبھر تھا، تم ہمیں پناہ دو. تو نجاشی نے انہیں پناہ دے دی. حالانکہ ابھی تک نجاشی عیسائی تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلامی شریعت پر تو نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. ہمارے یہاں میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں، وہ جذبہ شرافت رکھتا تھا. اس نے ان کو پناہ دی. پیچھے پیچھے مکے کے دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئے اور انہوں نے بادشاہ حبش سے کہا کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں اور معاذ اللہ خاکم مدہن نقل کفر کفر نباشت. شہر مکہ میں محمد نام کے ایک شخص نے ایک نئے مذہب کا اعلان کیا ہے، دعوی رسالت کیا ہے. ان کے کہنے میں یہ ہمارے نوجوان بھی آ گئے اور بھاگ کے تمہارے یہاں آئے، تم انہیں ہمارے حوالے کرو. بھئی میں آپ کی توجہ کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا کہ ان لوگوں نے بادشاہ حبش سے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں انہیں ہمارے حوالے کرو. تو بادشاہ حبش نے کہا بھئی تمہارے کہنے سے ہم انہیں تمہارے حوالے کیسے کر دیں؟ پہلے ہم ان کی بات بھی سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا پکش بھی جانیں گے. توجہ ہمارے یہاں. تو بادشاہ حبش نے نجاشی نے جناب جعفر طیار کو بلایا اور کہا دیکھو یہ تمہارے شہر کے لوگ تمہارے لیے ایسا 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 کہہ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا اور کہا کہ وہ دعوی رسالت نہیں کر رہے ہیں، وہ من اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ صاحب طٰہٰ و یاسین ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے. کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ جناب جعفر طیار نے کہا کتاب کا نام ہے قرآن. تو بادشاہ حبش نے کہا کہ اگر کچھ قرآن تمہیں یاد ہو تو سناؤ. بھائی بادشاہ حبش نے کہا اگر کچھ قرآن یاد ہو تو سناؤ. تو اس وقت تک 60% یا 50% جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ سب جناب جعفر طیار کے ذہن کے خزانے میں محفوظ تھا. لیکن روایت بتاتی ہے جناب جعفر طیار نے پورا قرآن نہیں سنایا، ساری آیتیں نہیں سنائی، اس لیے کہ سننے والا تھا عیسائی. سنیے گا، سننے والا تھا غیر مسلم. تو جناب جعفر طیار نے وہی آیتیں سنائیں جس پہ جناب مریم کا قصیدہ پڑھا گیا ہے، جس پہ جناب عیسیٰ کی تعریف کی گئی ہے. بھائی سننے والا تھا عیسائی اور جعفر طیار ہیں علی کے بھائی. بھئی یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہا، سننے والا تھا عیسائی اور جعفر طیار ہے مولا علی کے بھائی. مولا علی نے کہا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کیا کرو. صلوات دے دے محمد و آل محمد. آخر ہمارے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو. لندن کے انگریز بیٹھے، انہیں کوئی میر تقی میر کی غزلیں تھوڑی سنائی جائے گی، اور مومنین بیٹھے انہیں کوئی شیکسپیئر کا ڈرامہ نہیں سنایا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اور ہمارے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. دیکھو کیپیسٹی کیا ہے, دیکھو کتنا سمجھ سکتے ہیں, دیکھو ان کی ذہن کی قوت و طاقت کیا ہے. تو جناب جعفر طیار نے اب متوجہ ہو گئے, آپ قرآن کی آیتیں سنائیں. کبھی قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فرشتوں نے بشارت دی کہ مریم آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا, منتخب کر لیا, عالمین کی عورتوں پر برتری عطا کی. کہ قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا کہ جب وہ بی بی مریم کی گود میں آئے تو آتے ہی بولنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو جو فرمانا ہے جناب جعفر طیار نے آیتیں سنائیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے معتبر علماء, پڑھے لکھے مومنین, ایک حرف تاریخ میں ادھر سے ادھر نہیں کروں گا, لکھا ہے جیسے جیسے آخری آدمی تک توجہ, جیسے جیسے جناب جعفر طیار آیتیں سنا رہے تھے بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. بھائی وہ سنا رہے تھے آیتیں اور بادشاہ حبش نجاشی کی آنکھ میں آ رہے تھے آنسو, آنسو نکل رہے تھے افریقہ میں, قرآن دیکھ رہا تھا مکے سے. بھائی متوجہ ہے کہ نہیں آپ, قرآن دیکھ رہا تھا مکے سے. اب ان نجاشی کے ان آنسوؤں کا ذکر قرآن نے سورہ مائدہ میں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. ارے کہا بنا آپ نے, آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے, آنسوؤں کا بہنا. ارے کہاں ہے, ہاں آنسوؤں کا بہنا, آنسوؤں کا نکلنا پہچان ہے کہ وہ پہچان گیا. یہ قرآن ہے, عباس ارشاد کا بیان نہیں, یہ آیت ہے کسی کتاب کی روایت نہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو, اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. اس کا مطلب قرآن کی نظروں میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے, آنسو بہانا ہے. ایسا آواز ہے احمد احمد قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے, آنسو بہانا حق کی پہچان. اب اس پہچان ہی سے محرم کا چاند ہوتے ہی ہم سب کو پہچان لیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد احمد. میں گفتگو کو اپنے نتیجے تک لے آئے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. علماء بیٹھے ہوئے, ابھی قرآن اٹھائیے, ابھی سورہ مائدہ کھولیے, ابھی تصدیق کیجئے. یہ قرآن کے سورہ مائدہ کی آیت ہے. اب علماء اسلام سے جا کے پوچھا جائے کہ یہ آیت جو ہے یہ کس مسلمان کی شان میں نازل ہوئی. بھائی اب تو توجہ چاہتا ہوں آپ کی, یہ کس مومن کی شان میں نازل ہوئی, یہ کس کلمہ پڑھنے والے کی شان میں نازل ہوئی. تو تمام علماء وہ کسی فرقے کے ہوں, حنبلی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں, دیوبندی ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, تمام مفسرین قرآن نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت تک نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا, اس وقت تک نجاشی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایک غیر مسلم کے لیے نازل ہوئی, ایک غیر مومن کے لیے نازل ہوئی. آئیے قرآن سے پوچھیں, قرآن نجاشی نے کلمہ پڑھا نہیں, قصیدہ کیوں؟
بھائی کیا سن رہے ہیں؟ ارے نجاشی نے کلمہ پڑھا نہیں، قصیدہ کیوں؟ وہ شریعت پر چلا نہیں، تعریف کیوں؟ وہ مسلمان ہوا نہیں، قصیدہ کیوں؟ بھائی آخر غیر مسلم کی تعریف قرآن میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو قرآن جواب دے گا کہ نجاشی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، اس کی شرافت کی ہو رہی ہے۔ توجہ ہے، اس وقت تک نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے، شرافت کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی شریف ہو، بھائی قدر کر رہے ہیں آپ لیکن آخر تک شاید میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی ہو، اگر غیر مسلم بھی شریف ہو، اگر غیر مسلم بھی شریف ہو، اگر غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل عزت ہوتا ہے، اور مسلمان بھی خبیث ہو تو قابل لعنت۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے جذبہ شرافت کی قدر۔ اگر غیر مسلم بھی نان مسلم بھی شرافت دکھاتا ہے تو قرآن عزت کرتا ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ نجاشی کی تعریف ہوئی اس کی شرافت کی بنیاد پر، اس نے مظاہرہ شرافت کیا کیا تھا؟ اس نے کیا شرافت دکھائی تھی جو قرآن نے قصیدہ پڑھا؟ کہ اس کی شرافت یہ تھی کہ 70 کلمہ پڑھنے والے اس کے یہاں پناہ لینے پہنچے، اس نے کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دی۔ نجاشی نے، بھائی آپ متوجہ ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دی، نہیں لفظ بدلوں، مسلمانوں کو پناہ دی، نہیں پھر لفظ بدلوں، امت محمد کو پناہ دی۔ کہاں ہیں ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ کہاں ہے جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ ارے جو امت محمد کو پناہ دے، جب اللہ کی نظر میں اس کی اتنی عزت ہے تو جو محمد کو پناہ دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیں، بس ابھی تو گفتگو اپنے منزل آخر پر پہنچ رہی ہے کہ شرافت کی بڑی قدر ہے۔ بھائی ہمارے اللہ درجات بلند کرے جناب محمد حسین صاحب مرحوم کے، نہایت شریف النفس شخصیت تھے، بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، خاندانی آدمی تھے، صاحب حیثیت تھے اور بہت بڑے عہدے پہ تعلیم یافتہ تھے، مگر بہت شریف النفس آدمی تھے۔ شرافت کوٹ کوٹ کے ان کے نسوں میں، ان کی رگوں میں بھری ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے موضوع اختیار کیا، شرافت کی بڑی اہمیت ہے۔ بھائی شیعہ تو شیعہ، مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران میں اور وہ بہت شریف تھا، اتنا شریف تھا کہ خالی اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل بھی زبان پر، اس کا لقب بھی زبان پر آتا، نوشیروان عادل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبلہ ابراہیم صاحب دیکھیں، دھوپ آ رہی ہے آپ تک، آپ اگر ادھر آ جائیں۔ نہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آئیے بھائی صاحب آپ بھی آ جائیں، دھوپ بہت ہے، نہیں آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا نوشیروان عادل، خالی نوشیروان نہیں کہلاتا، نوشیروان عادل، بچہ بچہ جانتا ہے، غریبوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بھوکوں پیاسوں کے ساتھ بڑا مہربان تھا۔ تو پیغمبر اسلام ذکر کر رہے تھے نیکیوں کا، خیر و خیرات کا، غریبوں کی مدد کا، یتیموں کو سہارا دینے کے اجر کا۔ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، جب نیکیوں کا اتنا اجر ہے اور خیر و خیرات کا اتنا اجر ہے تو یہ بتائیے نوشیروان عادل تو بہت اپنی رعایا کے ساتھ مہربان تھا، وہ تو کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی پر ظلم نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی کو بے مکان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا ہوگا؟
دیکھیں شیعہ و غیر شیعہ دونوں فرقوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا نوشیروان کا حشر کیا ہوا ہوگا؟ اس نے آپ کی زیارت کی نہیں، آپ کے دور میں ہے نہیں، اس نے کلمہ پڑھا نہیں، مگر شریف تھا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو نبی نے کہا کلمہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر وہ جہنم جائے گا، لیکن جہنم میں بھی شرافت کا انعام پائے گا۔ نبی نے فرمایا جہنم میں بھی وہ شرافت کا انعام پائے گا، اللہ اسے اس کی نیکیوں کے بدلے میں، شرافت کے بدلے میں جہنم میں بھی ایک ایسا پنکھا دے دے گا کہ وہ اس پنکھے کو جھلتا رہے گا اور جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جہنم کی گرمی بھی اس کی شرافت کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ارے 50 ڈگری ٹیمپریچر بھی ہو جائے تو اے سی کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اسے نیکیوں کے بدلے میں ایک پنکھا دے دے گا، وہ جہنم میں پنکھا جھلتا رہے گا اور جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں۔ یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، اس کا مطلب شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، اور خبیث کہیں بھی پہنچ جائے بچے گا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا دانے گرا اللہ کسی کی شرافت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ جیسے شریعت کی رسپیکٹ ہے اس کی نظر میں، ویسے ہی جذبہ شرافت کی رسپیکٹ ہے۔ آپ حوصلہ بڑھا رہے ہیں، بس تمام ہو رہی گفتگو۔ اب شرفاء میں بھی اصحاب کہف ہونا اور ہے، اصحاب حسین ہونا اور ہے، حزقیل ہونا اور ہے، جناب ابو طالب ہونا، زوجہ ہونا اور ہے، اور بی بی خدیجہ ہونا اور ہے۔ 5 منٹ میں یہ سن لیجئے اور گفتگو سمیٹ میں۔ بھئی زوجیت کی اہمیت ہے، وہ بھی ازواج رسول کی۔ ازواج رسول کو ایک لقب دیا گیا ہے ام المومنین۔ ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے مومنین کی ماں، تو بے شک انہیں ماں کہا گیا ہے، اور ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ بھئی یہ لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، نتیجہ آپ نکال لیجئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھو اسے کہتے ہیں اندھیرے، چراغ کے تلے اندھیرا، تمہیں سب پیاسے نظر آ رہے ہیں ہمارے سوا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ اب غور اب یہاں میں وہ تو کہہ نہیں سکتا کہ اندھا باٹی ریوڑی ہو اپنے اپنے کو دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد والے۔ یا علی، بہت شکریہ آپ کا، ادھر بھی علماء بیٹھے انہیں دے دیا جی، ادھر دے دیا آپ۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ بس انہیں اذان گرامی 5-7 منٹ، اس کے بعد ربط مصائب ہوں گے کہ ازواج کی معراج ہے ام المومنین ہونا۔ ام المومنین کا مطلب ہے مومنین کی ماں ہونا، اور بی بی خدیجہ کا لقب بھی ام المومنین ہے، لیکن بی بی خدیجہ لقب کی وجہ سے محترم نہیں ہے، لقب بی بی خدیجہ کی وجہ سے محترم ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ہماری زبان اردو، ہماری زبان محدود ہے، ہماری زبان کا دائرہ تنگ ہے، ہمارے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہیں، ہمارے لیے ماں کے لیے صرف ایک لفظ ہے ماں،
ماں، لیکن عربی زبان میں علماء بیٹھے ماں کے لیے ایک لفظ آتا ہے جس کی جمع ہے امہات، اور ایک لفظ والدہ، لفظ اور لفظ والدہ۔ اب یہ جو لفظ ہے تو یہ لفظ خالہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ پھوپھی کو بھی کہا جا سکتا ہے، لفظ کے دائرے میں دادی بھی آ جائیں گی، لفظ کے دائرے میں نانی بھی آ جائیں گی۔ بھائی امہات میں دادی کو بھی ماں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، نانی کو بھی کہہ سکتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پھوپھی کو بھی کہہ سکتے ہیں، خالہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم بھی اپنی دادی کو کہتے ہیں دادی اماں، اپنی پھوپھی کو کہتے ہیں پھوپھی امی، تو جو ہمارے خالہ اماں، ویسے یہ جو لفظ ہے عربی کا، یہ دادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نانیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خالوں پھوپھیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارے اسے جانے دیجئے، ایک سورے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الکتاب۔ تو جو ہمارے یہاں یہ لفظ سورہ الحمد ہے، الکتاب، شہر مکہ ہے، القرآن۔ بھئی یہ لفظ کامن ہے، سورہ الحمد ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں۔ توجہ فرمائیے گا، جناب سیدہ ابیہا، الکتاب، القرآن۔ ایک بات اور بھی کہتا جنوں، یہ ماں کا رشتہ صرف رشتہ نہیں ہے، یہ ایسا آفتاب ہے کہ جس کی کرنوں نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا، اور جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئی۔ سورہ ہے، الکتاب، شہر ہے، القرآن، سیدہ ہے، ابیہا۔ بھائی شعراء بھی بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جملہ رائے گا نہ جائے گا۔ یہ ماں کا رشتہ ایسا سورج تھا جس کی روشنی میں دور دور تک کہیں باپ نظر ہی نہیں آیا، جدھر دیکھو ادھر ماں نظر آئی، کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو میرے مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے ہے۔ بھئی ابھی وہ جملہ میں نے پیش نہیں کیا، وہ تو میرے مولا کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آئے۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ، ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ۔ مجھے کہنے دیجئے اگر علی مٹی کے باپ نہ ہوتے تو ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔ بھائی صلوات پڑھیں گے کہ نہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ۔ سنیے گا سردار بھائی، لفظ کے دائرے میں خالہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارے ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں، پھوپھی کو بھی جیسے ماں کہا جاتا ہے، پھوپھی اماں، ویسے امہات کے دائرے میں دادیاں بھی ہیں، نانیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں۔ مگر لفظ والدہ، بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یہ والدہ کا لفظ نہ خالہ کے لیے استعمال ہوگا، نہ پھوپھی کے لیے استعمال ہوگا، نہ دادی کے لیے استعمال ہوگا، نہ نانی کے لیے استعمال ہوگا۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنی دادی کو اپنی والدہ نہیں کہے گا، کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنی پھوپھی کو اپنی والدہ نہیں کہے گا۔ والدہ وہ کہلاتی ہے جو ذریعہ ولادت بن جائے۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، جس کے شکم میں ہم 9 مہینے رہے ہوں، جس نے 9 مہینے اذیتیں اٹھائی ہوں، جس نے اپنے شکم کے محل میں 9 مہینے پالا ہو، جو ذریعہ رزق بنی ہو، اسے کہتے ہیں والدہ۔ بھائی ماں کا لفظ بہتوں کے لیے آ سکتا ہے، مگر والدہ کا لفظ صرف اس عورت کے لیے آئے گا جو ولادت کا ذریعہ بنی ہو۔ اب ہم اپنی زبان میں مذہب کی باتیں اپنی زبان میں کرتے ہیں، دین پر تفسیریں اپنی زبان میں کرتے ہیں، دین کی تشریح اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے ماں کی عزت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ نیکیاں کرو، تو بے شک قرآن نے کہا، لیکن قرآن سے پوچھئے کہ قرآن نے لفظ کے ساتھ کہا یا لفظ والدہ کے ساتھ کہا؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تو قرآن نے جب حکم دیا تو لفظ امہات کے ذریعے نہیں دیا، قرآن نے کہا بالوالدین احسانا۔
پہنچ گئی میری بات؟ قرآن نے کہا بالوالدین احسانا، احسان ہے تو والدین کے ساتھ، نیکیاں ہیں تو والدین کے لیے، عزت ہے تو والدین کے لیے۔ ہم ماں کہتے ہیں لیکن قرآن نے لفظ والدہ استعمال کیا، خدمت والدہ کی، عزت والدہ کی، جنت والدہ کے قدموں کے نیچے، نیکیاں والدہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب جو مرتبہ والدہ کا ہے وہ امہات کا نہیں ہے۔ اب نبی کے گھر میں دیکھ کے بتائیے، امہات تو بہت تھی، خدیجہ کے علاوہ والدہ کو بھی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا ماشاءاللہ، محبت ہے تو آزاد نہیں کریں۔ حسخیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا اور ہے، بیوی ہونا اور ہے، خدیجہ ہونا اور اس کا سبب بہت سے اسباب کے ساتھ جذبہ شرافت ہے۔ اللہ، میں نے عرض کیا، شریعت کے ساتھ ساتھ شرافت بھی چاہتا ہے۔ ابھی تو قربانیوں کا دن گزرا ہے، ابھی تو آپ نے عید منائی ہے، وہاں بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، ان کی آنکھ کے سامنے چھریاں نہ لہرانا، جب تک وہ خود پانی سے منہ نہ ہٹائیں ان کو ذبح نہ کرنا۔ یہ قانون کیا سمجھا رہے ہیں؟ قانون پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں دامن شرافت بھی ہے کہ نہیں۔ بہت اہمیت ہے عزیزان گرامی جذبہ شرافت کی۔ اور پھر جہاں اطاعت والدین کرنا جذبہ شرافت ہے، جہاں غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق شرافت سے ہے، جہاں بیواؤں کی مدد کرنے کا تعلق شرافت سے ہے، جہاں عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تعلق شرافت سے ہے، وہیں اہل بیت سے محبت کرنا بھی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، شریف ہونے کی دلیل ہے۔ یا آل محمد علیہ السلام کی محبت کا تعلق بھی صرف شیعہ سے نہیں ہے، شرافت سے۔ جہاں جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں وہاں عشق اہل بیت ہوتا ہے، جہاں جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں عشق مولا حسین ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو ایام عزا کے جلوسوں میں دیکھ لیجئے گا، ایام عزا کے جلوسوں میں ہائے حسین کہتے ہوئے صرف شیعہ نظر نہیں آتے ہیں، اہل ہندوت بھی نظر آتے ہیں، اہل سنت بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہر مذہب کے آدمی کا امام حسین سے محبت کرنا سب کے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے مگر شریف ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں جذبہ شرافت ہوتا ہے وہاں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اور پھر یہی محبت اہل بیت کام آتی ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ شہید ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ توبہ کیا ہوا مرا۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ بخشا ہوا مرا۔ دیکھیے اب میں نے مجلس تو عزیز بھائی آپ نے بھی ابھی شعر پڑھے، ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب نے بھی شعر پڑھے، ہمارے حیدر بھائی تو ماشاءاللہ نظامت کر رہے تھے۔ یہ طریقہ میں نے کہ وہ آخری بات کہہ کے ایک بات اور پڑھ دینا، آخری بات کہہ کے ایک بات اور پڑھ دینا، یہ شعرائی سے سیکھا ہے کہ آخری شعر کہہ کے مقطع پڑھ دینا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ لیکن یہ بہت ضروری بات ہے جو عرض کرنا، محبت اہل بیت دلیل شرافت ہے، اور محبت اہل بیت سپر بشریت ہے، کچھ کام نہیں آتا، آل محمد کی محبت کام آتا۔ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح نکلنے لگتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایک سے ایک پین کلرز بنا لیے ہیں، سر میں درد ہے یہ پین کلر، کڈنی میں درد ہے یہ پین کلر، ہڈیوں میں درد ہے یہ پین کلر، لیکن جس بار روح نکلتی ہے تو اس وقت جو روح کی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو مٹانے والی کوئی پین کلر نہیں ہے، صرف ایک پین کلر ہے جس کا نام ہے علی کی محبت۔
عشق جناب امیر، فرمایا گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے، ہم قبر میں پٹھے لگ جاتے ہیں، گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے۔ اب ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب خالی یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے، اور باتیں نہیں پڑھی جاتی، اور روایتیں نہیں سنائی جاتی۔ کیا نہیں پڑھا جاتا؟ کہ صاحب روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ قبر میں سانپ آتے ہیں، قبر میں بچھو آتے ہیں، یہ روایتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ خالی یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے کہ قبر میں مولا علی آئیں گے۔ بھائی روایتوں میں یہ بھی تو ہے کہ سانپ آئے گا، بچھو آئے گا، تو ہم نے کہا ہم کیوں پڑھیں؟ کہ صاحب امام نے کہا ہے، تو امام کا قول سمجھنا کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایک تو امام معصوم کا قول، دوسرے اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ جو میر انیس کی اردو نہ سمجھے، کیا وہ جناب امیر کی عربی سمجھیں گے؟ ارے میر تقی میر کہہ کے چلے گئے، وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے، تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ آج تک ناقدین ادب سوچ رہے ہیں یہ کیا کہہ گئے؟ غالب کی غزلیں آج تک پلے نہیں پڑی، غالب کیا کہہ گئے؟ ارے تو میر تقی میر کی غزلیں سمجھ میں آئیں نہیں، جناب امیر کے قول سمجھیے گا۔ غالب کا کلام سمجھ میں آیا نہیں، غالب کل غالب کا کلام سمجھیے گا۔ آئیے میں بھی آپ کو مولا علی کا ایک قول سناتا ہوں، اور وہ نہج البلاغہ میں ہے، وہ علماء کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا دیکھو عورت کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ اگر صحیح بات مانی تو یہ غلط بات بھی منوا لے گی۔ نہج البلاغہ میں ہے عورت کی بات نہ ماننا۔ اب میں نے خالی اتنا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا، یہ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا۔ ارے کیا بتایا؟ عورت جیسی عورت یا مردوں جیسی عورت، مکان والی عورت یا میدان والی عورت۔ میں نے اپنے دوست کو ابراہیم بھائی سنایا کہ دیکھو مولا علی نے کہا ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا، اور وہ اپنے والدہ کا بڑا مطیع و فرما بردار تھا۔ اس نے کہا اچھا مولا نے کہا ہے؟ میں نے کہا جی مولا کا قول ہے، نہج البلاغہ میں دکھا دوں گا۔ تو وہ اپنے گھر گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ دوا ختم ہو گئی ہے، دوا لے آ لے۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہا اماں رات میں 2 بجے بھی جو آپ کہتی تھی وہ میں کرتا تھا، لیکن آج سے آپ کچھ کہیے گا نہیں، اس لیے کہ آج سے میں کچھ کروں گا نہیں۔ کہا خیریت؟ کہ مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا۔ آپ بھی تو عورت ہیں، بتائیے کیا جواب ہے؟ تو جواب صرف یہ ہے کہ یہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں۔ بھائی چاہے جیسے سنیے گا، یہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں، تو جیسے عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل جاتا ہے۔ بھائی اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ جو دشمن علی کی قبر میں ہو وہی محب علی کی قبر میں ہو، جو منافق کی قبر میں ہو وہی مومن کی قبر میں ہو۔ سانپ کیوں آئے گا؟ ارے ہماری قبروں میں سانپ کیوں آئے گا؟ قبر ہے کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا۔ محب علی سو رہا ہے، کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا۔ اچھا آئے گا آئے گا آئے گا، کلے چروانا ہوں گے تو آئے گا۔ حیدری فرمایا ہم آئیں گے، ہم ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے۔ فرمایا ہم آئیں گے۔ بس عزیزو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے عزت دی ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے دولت دی ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے اولاد دی ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے مال و منان دیا ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے عہدہ دیا ہم نے شکر ادا کیا۔ ارے مولا علی کا عشق دیا، سب سے زیادہ شکر اس کا ادا کیجئے۔ یہی دولت کام آتی ہے مرنے والے کے بھی اور مرنے والے کے ورثہ کے بھی۔ مرحوم نہایت محب اہل بیت مولا علی کے بے پناہ چاہنے والے تھے محمد حسنین صاحب، اور بہت تعلیم یافتہ بھی تھے، اور جتنے تعلیم یافتہ تھے اتنے ہی مولا علی کے چاہنے والے بھی تھے۔ عام طور پہ ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ صاحب پڑھے لکھے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں۔ ارے تعلیم یافتہ تو علی سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ بھائی جو تعلیم یافتہ ہو وہ شہر علم کے دروازے سے دور کہاں سے رہے گا؟
اگر واقعی تعلیم یافتہ ہے تو کبھی نہ کبھی مولا علی کے دروازے پر نظر ہی آئے گا۔ تو بہرحال نہایت شریف آدمی تھے، ایجوکیٹڈ پرسنالٹی تھے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ویسی تربیت دے کے گئے۔ ویسے ہی نیک اولاد، محب اہل بیت اولاد چھوڑ کے گئے۔ اللہ ان کے تمام متعلقین کو، ان کے بھائیوں کو، اہل خاندان کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ نہایت محب اہل بیت تھے، محب جناب امیر تھے، اور یہ محبت اہل بیت عزیزوں جہاں ایصال ثواب کا ذریعہ ہے ان کے لیے، وہیں دکھے ہوئے دلوں کا مرہم بھی ہے۔ دیکھیں یہ بات طاہر جولی صاحب پڑھتے تھے کہ دو باتوں سے اکثر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو پاگل ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو دو باتوں کی وجہ سے ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایک حد سے زیادہ خوش ہونا، کثرت مسرت۔ اگر حد سے زیادہ آدمی خوش ہو گیا تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے۔ ایک کثرت غم، اگر حد سے زیادہ مصیبت پڑی تو ہو سکتا ہے دماغ کا توازن بگڑ جائے۔ یہ جو ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی فضائل و مصائب رکھے جاتے ہیں، یہ اسی لیے کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا، اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا۔ اور یہ مصائب اس لیے کہ کتنی ہی مصیبتیں آئیں، اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے ہے، اگر دو کٹے ہوئے بازو سامنے ہیں، اگر ایک 13 برس کے یتیم کا پامال لاشا سامنے ہے، اگر ایک 18 برس کے سینے سے ابلتا ہوا لہو سامنے ہے، اگر ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے سے بہتا ہوا خون نظروں کے سامنے ہے، اگر فرزند زہرا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نظروں کے سامنے ہے، تو ہر مصیبت ہیج نظر آتی ہے۔ بس عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہی بلند آوازیں مرحوم کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی، اور یہی ان کے بیٹوں خاص کر کے جناب دانش صاحب اور ان کے بھائیوں تمام اہل خاندان کے لیے توفیق کا سبب۔ دیکھیں بہت بڑا صدمہ ہے آپ کو، میں مرحوم کے بیٹوں سے کہوں گا بہت بڑا صدمہ ہے۔ سایہ قدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے۔ باپ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، لیکن اس گرمی میں، اس امس میں آپ کے باپ کے 40ویں میں اتنا بڑا مجمع آ گیا۔ حالانکہ مجلس کا وقت بھی عام طور پر وہ وقت نہیں ہے جس پہ دن میں مجلسیں ہوتی ہیں، یعنی 10 11 12 بجے، وقت بھی بالکل الگ ہے، موسم بھی الگ ہے، لیکن اتنی دور دور سے پرسہ دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے اتنی گرمی میں مجمع آ گیا۔ آپ کے دل کی تعزیت کے تسلی کے لیے، آپ کے صبر کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ قانون دنیا یہ ہے کہ کسی کا باپ دنیا سے جائے تو مجمع اس لیے بھی آتا ہے کہ تم اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، تم اپنے غم میں اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے یہ دوپہر دیکھ کے وہ دوپہر یاد آ رہی ہے کہ جہاں کے اوپر بیٹے کے پاس لوگ تسلی دینے کے لیے نہیں ہیں، وہاں باپ بیٹے کا بازو ہلا رہا ہے کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر باپ میرے ظلم کے بانی، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو بلا دیجئے بیٹا۔ چوتھے امام کا شانہ ہلایا، آواز میں سید سجاد اٹھو بیٹا، باپ آیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے خدا کی قسم میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا، دیکھیں سر سے پاؤں تک اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میرا بابا طائر سفید معلوم دے رہا تھا۔ حاضرو آپ ایک بیٹے کو باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے تو یہاں ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے، مگر ہائے کربلا جہاں مولا حسین وصیت کر رہے سید سجاد، ہمارے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس سنے اذان گرامی، یہ کڑی دھوپ، یہ سخت وقت، میرا جی چاہتا ہے مولا حسین کی رخصت اور چند جملے مصائب کو پڑھ دوں کہ چوتھے امام سے وصیتیں کر کے چلے، اور پھر حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو
نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ لیجئے بی بی زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، حالانکہ یہ کام بہن کا نہیں تھا، یہ کام علی اکبر کا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جوان بیٹا بازو پکڑ کے باپ کو گھوڑے پر بٹھا دیتا تھا، جو بیٹے کا کام تھا وہ بہن نے کیا۔ روایت میں ہے کہ جناب عباس بھی ایک کام کرتے تھے، وہ کام یہ تھا کہ وہ امام کا بازو نہیں پکڑتے تھے، گھوڑے کی رکاب ہاتھوں میں لے لیتے تھے، امام کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ انشاءاللہ غور سے سن لیا، رونے کو بہت ہے۔ جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا، جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکاب لے کے امام کے پیروں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی کوئی اور نہیں ہے، عباس کی بیوہ ہے، جناب لبابہ ہے۔ الوداع۔ گھوڑے پر بیٹھے کیا آواز آئی، نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے بھائی کیا مصرے ہیں کہ مرثیے ہیں؟ میر انیس نے کہا کہ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے، کہا پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آخری مرتبہ مولا حسین نے بیٹی کو پیار کیا، میدان جنگ میں آئے، بلا کی جنگ کی، حکم خدا آیا، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ میر انیس نے نقشہ کھینچا کہ چلتے تھے چار سبت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر۔ ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ لیجے مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر ملعون نے 12 مرتبہ حضرت کے گلے پر خنجر چلایا۔ جب پہلی مرتبہ خنجر چلا بمجلس تمام، امام نے کہا واہ اماں، اپنی اماں کو پکارا۔ دوسری مرتبہ خنجر چلا، امام نے اپنے بابا کو پکارا۔ تیسری مرتبہ خنجر چلا، امام نے اپنے نانا کو پکارا۔ مگر اس کے بعد نہ اماں نہ نانا نہ بابا، خنجر چل رہا تھا، امام کہہ رہے تھے واہ بابا، ارے میرے عباس، ارے میرے عباس، ارے حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد حسنین صاحب ابن جمیل حسن صاحب مرحوم کی روح کو اثر ثواب۔ بسم اللہ